اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی علی نقوی آفیشیل۔ سامعین کرام، آج ہم علامہ اقبال کی مشہور و معروف نظم خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، اس نظم کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں تحت اللفظ اس نظم کو پڑھوں گا تاکہ آپ کو الفاظ کی صحیح سمجھ آ جائے اور آپ الفاظ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے تلفظ کو بھی سمجھ سکیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو بڑھتے ہیں اس نظم کے پہلے شعر کی طرف۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں مشکل الفاظ سر کا معنی ہوتا ہے راز، اس کے بعد ہے نہاں، نہاں کا معنی ہے چھپا ہوا، اس کے بعد لفظ ہے تیغ، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، فساں، فساں وہ پتھر ہوتا ہے جس پہ تلوار کو تیز کیا جاتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا جو چھپا ہوا راز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، مطلب خودی کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر استوار کی گئی ہے۔ اور خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی ایک تلوار ہے اور اس کو تیز کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کے پاس خودی ہے اور لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو آپ کی تلوار کند ہے، لہٰذا یہ لازمی ہے کہ اگر آپ خودی کے پیروکار ہیں تو آپ کو لا الہ الا اللہ کا بھی پیروکار ہونا چاہیے۔ دوسرا شعر ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو مشکل الفاظ میں دور کا معنی ہے زمانہ، براہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صنم کدا، صنم کہتے ہیں بت کو، کدا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ بت رکھے جاتے ہیں۔ تو صنم کدا کا مطلب ہو گیا بت خانہ، جہاں کا معنی دنیا۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک صنم کدا بن چکا ہے، ایک بت خانہ بن چکا ہے، اور ہر انسان نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان بتوں کو توڑنے کے لیے آج پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت ہے، مطلب کسی ایک ایسے ہادی کی ضرورت ہے، ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کو ان بتوں سے نکال کر حقیقت کی طرف لائے یا حق کی طرف لائے۔ اگلا شعر ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ تو مشکل الفاظ میں متاع کہتے ہیں دولت کو، غرور کا ویسے معنی تکبر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ غرور سے مراد وہ خودی ہے یا انسان کی وہ ایک اچھی خصلت ہے جو اس کے اندر خودی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے فریب کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، سود و زیاں،
سود کا معنی نفع اور زیاں کا معنی نقصان، مطلب نفع و نقصان۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں، تو نے اس دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر کی خودی کو مار دیا اور اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر تو دنیا کی آسائشوں میں پڑ گیا ہے۔ حالانکہ یہ آسائشیں، یہ نفع و نقصان، یہ سب ایک فریب ہے۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ۔ مشکل الفاظ میں رشتہ و پیوند، رشتہ سے مراد رشتہ دار، پیوند وہ لوگ جن سے ہم جڑے ہوتے ہیں، مطلب دوست احباب۔ بہتان یہ بت کی جمع ہے۔ وہم و گمان خود ساختہ خیال جو ایک انسان کے اندر بس جاتا ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا جو مال ہے، یہ دنیا کی جو دولت ہے، یہ جو بظاہر خوبصورت نظر آنے والی زیبائش و زینت ہے، دراصل یہ ہمارے خیالات کے بت ہیں جو ہمیں اپنے اندر جکڑے ہوئے ہیں اور جن سے ہم قید ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان بتوں کو توڑ کر ہم لا الہ الا اللہ کی طرف پھر سے رجوع کر لیں۔ پھر اگلا شعر ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اس میں مشکل الفاظ دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خرد۔ خرد کا مطلب ہوتا ہے عقل یا سوچ۔ اس کے بعد لفظ ہے زناری۔ زناری ایک دھاگا ہوتا ہے جو ہندو اپنی کلائی پہ باندھتے ہیں اور اسے مقدس سمجھتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے وہ زمان اور مکان کے درمیان میں پھنس کے رہ گئی ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے وہ زمان و مکان کی قید میں آ چکی ہے۔ ہم نے اس کو بھی ایک بتوں کی طرح یا ایک مقدس دھاگا سمجھ کر یا ایک مقدس چیز سمجھ کر اسے اپنا لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ مکان، یہ زیب و زینت، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے تو صرف لا الہ الا اللہ کی ہے۔ پھر اقبال فرماتے ہیں، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ مشکل الفاظ میں گل کا معنی ہوتا ہے پھول، لالہ یہ ایک پھول کا نام ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو نغمہ ہے لا الہ کا، یہ جو خودی کا، یہ جو حق کا اور حقیقت کا نغمہ ہے، یہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہے، یہ کسی پھول کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی رت ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی جہان ہو، لا الہ الا اللہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، اور قیامت تک لا الہ الا اللہ ہی ہر طرف گونجتا رہے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔